الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان پہلے عنوان کی طرح بہت ہی دلچسپ اور آپ کے لیے آپ کی زندگی کو بہت ہی بہتر انداز میں بدلنے والا بیان ہے۔ ایک ایسی صورت ہے جو کہ ہماری قسمت اور ہماری تقدیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے، جس کو پڑھنے سے ہماری پوری زندگی ہی بدل سکتی ہے۔ آج ہم اس سورہ کے ذکر کریں گے کہ وہ ایسی کون سی خاص صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہماری قسمت اور تقدیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں خطبہ کے لیے جاتے تھے اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا کرتے تھے تو آواز اس قدر بلند ہوتی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں بآسانی سے یہ آواز جو تھی وہ سنی جاتی تھی۔ تو مسجد کے قریب ہی ایک صحابیہ کا گھر تھا جو وہاں پر جو ہے وہ گھر کے باہر تندور لگا کر اس میں روٹیاں بنایا کرتی تھی۔ تو جب وہ روٹیاں بنانے کے لیے جاتی تھی وہی اس کا وقت ہوتا تھا روٹی بنانے کا، اور وہی وقت ہوتا تھا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ خطبہ فرما رہے ہوتے تھے۔ تو وہ روٹیاں بناتے بناتے روزانہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سورہ کی تلاوت کرتے ہوئے روز سنا کرتی تھی کہ ہر روز خطبے میں اس سورہ کی تلاوت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ سورت ہے سورہ کہف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اس صحابیہ نے روز اس سورت کو سن سن کر، وہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اس کو زبانی یاد کر لیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ تو سوچیں کہ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خطبے میں ایک سورت کی تلاوت پر زیادہ زور دیا تو اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات جو ہے وہ ہمارے لیے ضرور ہوگی، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بات، ان کا کوئی بھی عمل، قول، فعل جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مطلب کے نہیں ہے۔ ان کا ہر ایک حرف جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، وہ ایک مثال سیٹ کر کے گئے ہیں ہمارے لیے تاکہ میری امت کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو وہ میرے ان قول اور میرے ان فعلوں کو اور میری زندگی کو اور میرے کیے گئے عمل کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکے۔ تو ایک دفعہ دو صحابہ اکرام آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سوال کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز میں کون سی سورت کی تلاوت فرماتے ہیں؟ تو دوسرے صحابیہ نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ عید الاضحیٰ میں کون سی تلاوت فرماتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت فرماتے ہیں۔ جمعے کی نماز میں کون سی سورت کی تلاوت فرماتے ہیں؟ سورہ کہف کی تلاوت فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کس سورت کی تلاوت فرماتے ہیں؟ سورہ کہف کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر روز بھی اپنی روٹین میں اس کو شامل رکھا، اور جتنے بھی بڑے تہوار ہیں جو ہمارے مذہبی اور اسلامی تہوار ہیں اس میں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت فرمائی، اور صحابیہ نے بھی ان کو سن کر اس کو یاد کرنا کتنا زیادہ اپنا فرض سمجھا اور اس کو یاد کیا، اور اس کے کتنے جو ہے وہ فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اب یہاں سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سورت پڑھنے سے ہمیں کتنی برکتیں جو ہے وہ نازل ہو سکتی ہیں، حاصل ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسی سورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا،
اور یہ وہی صورت ہے جس میں جہنم کا بھی ذکر کیا گیا اور جس میں جو ہے وہ دوزخ کا بھی ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا، قیامت کے بارے میں بھی اسی صورت میں بات کی گئی۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ہمیں اسی صورت کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کس قدر جو ہے وہ نعمتیں اور برکتیں چھپی ہوں گی اور کس قدر جو ہے وہ ہماری نجات چھپی ہوگی، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اس کی تلاوت کر کے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ ہمیں سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس سورت کی تلاوت فرمائیں۔ اگر آپ پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تو پہلی جو چند آیات ہیں، اس کی 10 آیات ہیں، ان کی تلاوت فرما لیجئے تاکہ ایک روٹین بن جائے۔ جب آپ کے آہستہ آہستہ آپ کو 10 آیات پڑھنے کی جو ہے وہ روٹین بن جائے گی، پھر آہستہ آہستہ بندہ جو ہے اس کو بڑھا لیتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک فرمان، ہر ایک کام، ان کی زندگی، ان کے قول، ان کے فعل جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی پازیٹیوٹی ہماری زندگی میں لا سکتے ہیں، اس کا اندازہ تو ہر مسلمان اور ہر امتی کو ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر کے گئے ہیں تاکہ میری امت کو سمجھنے میں کوئی بھی پریشانی اور کسی بھی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس صورت پر بار بار جو ہے وہ ہر جگہ پر پڑھنے کے لیے زور اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ جس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو ہے سورۃ کہف کی تلاوت کرنے سے جو ہے وہ ہر انسان وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اگر ہم جمعے کے دن جو ہے وہ اس کی تلاوت کرنے سے ہمیں اتنی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، تو جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک موقع پر اس سورت کی تلاوت فرمائی، تو اگر ہم ڈیلی اپنی روٹین کا اس کو حصہ بنا لیں گے، نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، تو کتنی برکتیں اور کتنی نعمتیں اور رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ تو سب سے پہلی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی صورتوں میں سے اگر کوئی صورت ہے تو وہ سورہ کہف ہے، جو کہ سب سے پہلے صورتیں جب جو تھی وہ نازل کی گئی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ کہف نازل کی گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر لحاظ سے فضیلت بخشی، اور ایک فضیلت والا کلام جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو رات اور زبور کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی صورتیں عطا فرمائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو کہ کثرت سے پڑھی جاتی تھی۔ ایسے کلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کیونکہ میرے نبی آخری الزماں ہیں، ان کو تمام انبیاء پر فضیلت بخش دی، اور قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس کو تمام کتابوں پر فضیلت بخش دی، یعنی کہ تا قیامت رہنے والی اور ہمیشہ پڑھا جانے والا کلام جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل دینے کے لیے اگر ہمیں کوئی صورت کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تو وہ سورہ کہف ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ فرماتے تھے تب بھی وہ سورہ کہف پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز میں بھی وہ سورہ کہف کی تلاوت فرماتے تھے، عید الاضحیٰ پر بھی سورہ کہف کی تلاوت ہوتی تھی، عید الفطر پہ بھی سورہ کہف کی تلاوت ہوتی تھی۔ تو ہر روز اگر ہم اس کو اپنی روٹین میں حصہ بنا لیں گے، ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچ کر کریں گے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، تو یہ ہمارے لیے سنت ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت مقام عطا فرماتے ہیں جو سنت کی عزت کرتا ہے اور سنت کو اپنانے میں جلدی کرتا ہے، اور یہ سوچ کر کام کرتا ہے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اس بندے کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک ایک تو ہم اپنا مقام بھی بڑھا لیں، فائدہ بھی ہمارا اپنا ہو، فضیلتیں بھی ہمیں ساری ملیں، ثواب بھی ہمیں پہنچے،
تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے عمل جو تھے وہ متواتر کر کر ہمیں سمجھایا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان سے ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے عنوان سے ہم نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں کی پریشانیاں دور کر کے اور ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔